ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم حاضرین، معزز سامعین، گزشتہ اتوار کو بھی ان دو صورتوں پہ کچھ بات کی تھی. ان دو صورتوں کا اصل تعلق جادو سے ہے، اور یہ بتایا تھا کہ جادو سب سے خطرناک اسلحہ ہے یہودیوں کا، اس کے بعد عیسائیوں کا، اس کے بعد ہندوؤں میں جادو بہت زیادہ ہے. مسلمان میں جادو نہیں ہے. مسلمان پر جادو ہوتا ہے، مسلمان جادو کر نہیں سکتا ہے. مسلمان جادو توڑ سکتا ہے، مسلمان جادو کر نہیں سکتا ہے. اگر کسی پر جادو ہو جائے تو اس کا توڑ قرآن کریم میں ہے اور جیسے ان آیات میں بھی ہے، لیکن مسلمان کو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ مسلمان دوسروں پہ جادو کر سکے، کیونکہ جادو کو اللہ رب کریم نے پسند نہیں فرمایا. اس لیے جادو مسلمان نہیں کر سکتا. مسلمان جادو توڑ سکتا ہے. یہ دونوں صورتیں کہنے کو تو دو صورتیں ہیں، لیکن یہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہیں. ان دونوں صورتوں کی ملا کر 11 آیتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا، وہ جادو 11 گٹھا لگی ہوئی تھی اللہ کے نبی کے کنگھے پر اور کچھ بالوں پر. تو ہر گٹھا کو کھولنے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور گٹھا کھلتی جاتی تھی. یہودیوں میں لبید ابن اعصم ایک سردار تھا یہود کا. اس ملعون نے اپنی بیٹیوں کو ساتھ ملا کر رسول اللہ پہ جادو کیا تھا، اور خود رسول اللہ علیہ السلام کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ ایک زوجہ آپ کی بیوی کہہ رہی ہیں کہ آپ کل میری طرف کیوں نہیں آئے، اور آپ نے فرمایا میں تو آیا تھا. ایک زوجہ کہہ رہی ہیں کہ آپ میری باری پہ نہیں آئے، تو آپ نے فرمایا مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ آپ کی باری تھی. پھر خود آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تذکرہ کیا کہ مجھے معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں بھولنے لگا ہوں. حضرت عائشہ کو بھی بہت تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی کی تو یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی، یہ کیوں ہو گئی. پھر ایک دن اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سو کر اٹھے تو آپ نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ مجھے اللہ نے بتا دیا ہے کہ مجھے کیا بیماری ہے. حضرت عائشہ بڑی خوش ہوئی کہ یہ تو اچھا ہو گیا آپ کو بتایا. تو یا رسول اللہ کیا بتایا ہے؟ تو آپ نے پھر یہ اپنا خواب سنایا کہ میرے پاس آج رات 2 فرشتے آئے، ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک میرے سر کی جانب کھڑا ہو گیا. جو پاؤں کی طرف کھڑا تھا اس نے سر والے سے پوچھا کہ ان کو کیا بیماری ہے، ان کو کیا ہوا ہے. تو سر والے نے کہا کہ یہ مسحور ہو گئے ہیں، مسحور جادو ان پر ہو گیا ہے، سحر ہو گیا ہے، یہ مسحور ہیں.
تو پھر پاؤں والے نے پوچھا کہ ان پر سحر کس نے کیا ہے؟ تو سر والے نے بتایا ان پر لبید ابن عاصم نے کیا ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر۔ پھر پاؤں والے نے پوچھا کہ وہ کیسے کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا سر والے فرشتے نے کہ وہ کنگے جو سر پہ کنگا کرتے ہیں اس کے کچھ دندانوں کو توڑ کر اس کنگے پر اور آپ کے بالوں پر کیا ہے۔ تو پھر سر والے نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو سر والے نے بتایا، پاؤں والے نے پوچھا کہ وہ کہاں ہوا ہے، وہ کس جگہ ہے؟ تو سر والے نے بتایا کہ وہ فلاں کنویں میں، کنویں کا نام بتایا بئر ذیوان، ایک کنواں تھا مدینہ منورہ میں ہے، ذیوان کے نام سے کنواں، کہا وہ بئر ذیوان میں ہوا ہے، بئر ذیوان میں اس کو دبایا ہے، اور بئر ذیوان کے فلاں سمت میں ایک پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے اس جادو کو انہوں نے دبایا ہے۔ رسول اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پورا خواب بتایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان تین صحابہ کو بلایا اور ان تینوں کو بھیجا یہ پورا خواب سنا کے کہ جاؤ بئر ذیوان میں جا کے دیکھو کیسا ہے۔ جب وہ لوگ گئے تو وہاں سے وہی پتھر تھا، پتھر ہٹایا، ادھر سے وہ کنگا بھی ملا اور آپ کے کچھ بال بھی ملے، ان بالوں میں گٹھا لگی ہوئی تھی، وہ لے کے آئے، اور پھر رسول اللہ نے خواب میں یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ ان فرشتوں نے نکالا ہے، تو فرشتہ ایک جو ہے یہ ایک آیت پڑھتا ہے، دوسرا فرشتہ اس گرہ کو کھولتا ہے جو کنگے میں لگی ہوئی تھی، پھر وہ جب دوسری آیت پڑھتا ہے تو دوسری گرہ کو کھولتا ہے۔ جب وہ آ گئے تو رسول اللہ علیہ السلام نے پھر یہ آیتیں پڑھنی شروع کی اور وہ کنگے کے اندر سے کھولتے چلے گئے۔ اس طریقے سے رسول اللہ کے وہ جادو الحمدللہ ختم ہوا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ کوئی 11 آیتیں ہیں، اور ان 11 آیتوں کے ذریعے سے رسول اللہ پہ ہوا جادو ختم ہوا ہے۔ اللہ کے نبی پہ آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی چیز استعمال ہوئی ہے، پیغمبر کے لیے جو کچھ آیا ہے وہ آخری ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، پیغمبر کے بعد کچھ رہا نہیں۔ مثلا ایک مثال سے اس کو سمجھاؤں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن باتوں کے اندر ایک حجاب ہے، ایک حد ہے۔ کہاں تک ہے وہ حد؟ آپ اس کو وہاں سے سمجھیں کہ حضرت موسیٰ باتیں کرتے کرتے کہا کہ یا اللہ جب اپنا دیدار تو کرائیں۔ اللہ رب کریم نے کہا آ جاؤ، کوہ طور پہ آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں، رب کریم کی تجلی ہوئی ہے، دیدار مکمل نہیں ہوا، اللہ کی تجلی ہوئی، کوہ طور کالا ہو گیا، جل گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دیدار نہیں بلکہ بس تجلی پہ ذرا سی جھلک پڑی ہے، اور حضرت موسیٰ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب کریم نے سدرۃ المنتہا پہ بلایا، سدرۃ المنتہا پہ بلایا، اور حضرت جبرائیل کو بھیجا لینے کے لیے۔ جبرائیل کے بارے میں خود رب کریم نے کہا ذی قوت عند ذی العرش مکین، اللہ کے عرش پر رہنے والا طاقتور فرشتہ ہے۔ اس طاقتور فرشتے کے ساتھ رسول اللہ سدرۃ المنتہا پہ گئے اور پھر اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں جا کے کہا کہ یا رسول اللہ اب تو میرے پر جلنے لگے ہیں، یہاں سے تو آگے آپ ہی جا سکتے ہیں۔ کیا حضرت موسیٰ کوہ طور پر تجلی کا دیدار مکمل نہیں کر سکے اور رسول اللہ کو سدرۃ المنتہا سے آگے؟ یہ ایک مثال، ایک بات سے عرض کرو کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے لیے اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا وہ آخری تھا، وہ مکمل، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے، وہ آخری ہے، مکمل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملا، اس عصا کو فوائد کو آپ قرآن اور حدیث میں پڑھیں
سمجھیں، اور اس کے بعد ان فوائد کو آپ رسول اللہ کی مسواک پہ رکھ کے دیکھیں، آپ کو تمام فوائد مسواک پہ مل جائیں گے، تمام فوائد۔ ہاں، مسواک کے فوائد میں لکھا ہے کہ مسواک کرنے والے پر جادو نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے کیا تھا؟ جادو کو روکا تھا۔ تو اللہ کے پیارے نبی کے پاس جو کچھ آئے گا وہ انتہا ہوگی، لہذا جب رسول اللہ پہ اول تو جو جادو ہوا وہ جادو انتہا کا تھا، وہ جادو ہلکا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ پہ سارے جادوگروں نے کوشش کی کہ جادو کر سکیں، لیکن حضرت موسیٰ پہ جادو نہیں ہوا، اور حضرت موسیٰ کو اللہ نے عصا دیا، اس عصا کے ذریعے سے جادو۔ رسول اللہ پہ جب انہوں نے کوشش کی تو آپ سوچیں کون سے جادو لائے ہوں گے؟ یہودی رسول اللہ پہ کون سا جادو لائے کہ رسول اللہ پہ جادو ہو گیا؟ وہ جادو کتنا خطرناک تھا، لیکن پھر اس جادو کے ہونے کے بعد اس جادو کو جس علاج کے ذریعے سے صاف کیا گیا ہے وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ پیغمبر کے پاس ٹیکنالوجی آخری، اس کے بعد کچھ بچے گا نہیں۔ جادو نبی پہ ہوا طاقتور، جادو کا علاج جو نبی نے بتایا وہ قیامت تک کہ جو ان صورتوں کا معمول بنا لے گا اس پر جادو ہوگا ہی نہیں۔ جادو جس پر ہوا ہو گیا کسی پر جادو، تب بھی علاج اسی میں، تب بھی علاج سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے ہوگا۔ اور اگر یہ اپنی زندگی میں ویسے معمولات میں شامل کر لیا تو جادو ہوگا ہی نہیں، جادو ہوگا ہی نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، رسول اللہ نے جس طریقے سے اس خواب کو سنایا، حضرت عائشہ کو بتایا، تو اس میں ایک اہم ترین موضوع یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر خصوصاً جو اللہ نے ایک رشتہ میاں بیوی کا بنایا ہے، اس کے اندر انتہائی وفاداری، انتہائی دیانتداری اور انتہائی رازداری کا معاملہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو اس میں اپنی مردانگی کہتے ہیں، اپنی جو ہے انتہائی اپنی بردباری کہتے ہیں، ہم تو اپنی بیوی کو بھی نہیں بتاتے۔ نہیں، بولا نہیں، غلط، بیوی کو بتانا پڑے گا۔ اور رسول کریم رحمت للعالمین کی زندگی سے آپ کو کبھی حضرت خدیجہ کو بتاتے ہوئے ملیں گے، کبھی حضرت اماں عائشہ کو بتاتے ہوئے ملیں گے، کبھی حضرت ام سلمہ کو بتاتے ہوئے، آپ کو جگہ جگہ ملے گا۔ پیغمبر اپنی باتیں اپنی بیویوں کو بتاتے تھے، رازداری، وفاداری، کہ کچھ بھی آپ کسی سے بھی چھپائیں لیکن بیوی کو بتائیں۔ کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی درد ہے، کوئی غم ہے، کوئی فکر ہے، سب سے بڑی فکر رسول اللہ کو امت کی ہوئی، سب سے پہلے کس کو بتایا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ رہے تھے، اور حضرت خدیجہ نے حوصلہ دیا، تسلی دی۔ تو اس چیز کو بھی یہاں سمجھنے کا ہے کہ سب سے پہلے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت رسول اللہ بیٹھ کر اپنا یہ خواب، اپنی یہ تکلیف بتا رہے ہیں، جبکہ جلیل القدر صحابہ حضرت ابوبکر جیسے، حضرت عمر فاروق جیسے ہیں، سب موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنی زوجہ کو بتا رہے ہیں۔ تو اپنے گھر کے ماحول میں یہ جادو ٹونے کے اندر ایک بہت خاص بات ہے۔ یہ بات صرف ایسے نہیں کہ بیوی کو میں عرض کروں کہ یہ جادو ٹونے میں، سفلی اور جنات میں یہ اہم ترین بات ہے کہ آپ کے گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ہر کسی کو نہیں بتانا ہے، ہر کسی کو نہیں بتانا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بعض اوقات بعض لوگوں کا علاج ہو رہا تھا، ان پہ جنات ہو گئے تھے، ان پہ کوئی جادو کا اثر ہوا تھا، کسی نے کر دیا تھا، علاج ہو رہا تھا ایک صاحب کا، انہوں نے کیا کیا، اپنے اور لوگوں کو بھی بتانا شروع کر دیا کہ بھائی مجھ پہ تو اتنا خطرناک جادو ہوا تھا، اللہ نے کرم کیا، فلاں صاحب مل گئے، جادو کا بہترین علاج ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، حضرت نے بتایا ہے کہ اکثر ختم ہو گئے، تھوڑا سا باقی، وہ ایک دم لوٹ کے آ گیا دوبارہ۔ کیوں؟ جادو خود نہیں ہوتا، جادو کوئی کرتا ہے، جادو کوئی کرتا ہے۔ جب یہ خبر عام ہو گئی
کہ اس کا علاج چل رہا ہے، تو کرنے والے نے بھی اپنا زور لگانا شروع کر دیا، کرنے والا بھی اپنا زور لگانا شروع کر دیا کہ مزید، تو وہ پھر بڑھ گیا۔ لہذا اس کے ان علاجوں کو ہر کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کسی صاحب کو کوئی تکلیف ہوئی، وہ کسی جنات کا، کسی سفلی کا اثر تھا، انہوں نے کسی سے وظیفہ پوچھا مثلا، اور انہوں نے ان کو بتا دیا کوئی وظیفہ کہ بھائی تم یہ پڑھا کرو، اس سے وہ سیٹ ہو گئے، وہ خود ہی عامل بن گئے، چلو بھی آگے بتانا شروع کر دیا، وہ آگے بتانا۔ میں تو آپ یقین مانیں اس کا بھی صاف صاف عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لوگ مشورے دیتے ہیں نا، کیا ہو گیا؟ بولے یار کئی دن سے درد ہو، بولا بھائی یہ گولی کھاؤ، یہ گولی کھاؤ، ان کو ملا کے کھا لو، صحیح ہو جاؤ۔ ہر ایک کسی کو دوائیوں کے مشورے دے رہا ہے، پیناڈول، پروفین، پیراسیٹامول، یہ تو دوائیاں تو ایسی عام ہے، دوسرے کو بتا رہا ہے، نہیں بتانی، دوا میں بھی نہیں بتانا چاہیے۔ دوا میں طبیب کی نسبت سے فائدہ ہوگا، طبیب کی نسبت نہیں۔ اب جیسے ہمارا آج کل کا دور آ گیا ہے، آپ جو ہے فوراً کوئی ایپ کھولے اور پوچھے مجھے یہ بیماری ہے، 10 بیماریاں، تو گوگل بھی بتا دے گا آپ کو دوائیاں۔ کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر ختم، ڈاکٹری کا پیشہ ختم، طب ختم، حکمت ختم۔ کہا بولا نہیں، کبھی کبھی آپ شدید بیمار، آپ بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں جا رہے ہیں، آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، محلے کے ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ سیٹ ہو گئے۔ بولا نسبت چلتی ہے، اللہ بھیجتے ہیں، اس کا رزق لکھا ہے، جاؤ اس کو اس کا رزق دو تو تم کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ نظام ہے، ایک سسٹم ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنا سے خود رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول اللہ میں دوا نہیں پیوں گا، آخری مرض پیغمبر کائنات بستر پہ ہیں، اور جو ایک فطرتی چیز ہے، آپ نے فرمایا نہیں کڑوی ہے، دوا کڑوی ہے، میں نہیں پیوں گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ایک طرف ہوئے، مشورہ کیا، بولے بھائی کیا کرنا ہے؟ دوا تو پلانی پڑے گی، رسول اللہ کا اس وقت علاج اس دوا سے ہے۔ آپ اٹھائیں حدیث، پکڑا 2-3 نے، رسول اللہ کو پکڑا اور دوا پلائی زبردستی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جب شفا یاب ہوئے تو پوچھا کہ کس نے مجھے پکڑا تھا؟ تو حضرات نے بتایا، بولے یا رسول اللہ۔ اچھا، ایسے مسکرائے، بس کچھ فرمایا نہیں، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ مل گیا، قیامت تک کے لیے مل گیا۔ یہ ابے، دادے، بوڑھے، بابے، بابیاں، دادیاں، نانیاں، نہیں مجھے نہیں چاہنا۔ بالآخر ایسی صورت ہوتی ہے، پھر اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے۔ بولا وقت سے کھائیں، دوا ہے، زندگی کو مان لیں آپ کہ اس نے ڈھلنا ہے، اس کو بیماریاں لاحق ہونی ہیں، اس میں مسائل آنے، آپ اس کو قبول کر لیں۔ لیکن ہاں، آپ ڈاکٹر سے کہیں کہ خدایا مجھے ہلکی ڈوز دے دو، مجھے بہت ہائی ڈوز نہ دینا، وہی نقصان کر جائے گی ایسے، لیکن دوا ہی نہیں کھانی۔ بولا یار کچھ نہیں ہے یار۔ بولا ڈاکٹر پاگل، یہ بچے پاگل ہیں، یہ آپ کی شکل نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کا چلنا پھرنا نہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ بیمار ہوئے ہیں، چاہے وہ روحانی ہو چاہے وہ جسمانی ہو، آپ کو علاج کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے علاج کیا، اور آپ علیہ السلام نے طب کا علاج، جیسے حضرات صحابہ نے کہ دنیاوی معاملہ تھا، البتہ جادو کے معاملے میں پیغمبر کا کوئی نہیں سکھا سکتا تھا، اس لیے رب کریم نے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتے، کیونکہ دینی معاملہ تھا، فرشتوں نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ پہ جادو ہوا ہے، آپ مسحور ہو گئے، اور پھر آپ نے اس کو قبول کیا۔ رب کریم نے ان آیات کو بھیج دیا، یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ کے حبیب نے پڑھنا شروع کیا۔ اسی طریقے سے ایک زوجہ کی بات، دوسری دوا کی بات، علاج کی بات، علاج کرانا چاہیے، اور تیسری بات اس کے اندر بہت ہی اہمیت کے ساتھ جو مل رہی ہے کہ اپنے بال کہیں نہیں پھینکنے چاہیے، بالوں کو نہیں پھینکنا چاہیے ادھر ادھر، ناخنوں کو نہیں پھینکنا چاہیے ادھر ادھر۔ یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، اور آج کل تو اللہ معاف کرے، میں سنتا رہتا ہوں لوگ گلیوں کے اندر گھوم رہے ہیں اسپیکر لے کے کہ اپنے کنگھی کے نکلے بال دے دو 8,000 روپے کلو، یہ آوازیں لگ رہی ہیں، لوگ بال بیچ رہے ہیں۔ خواتین بال نکالے، کنگھے میں آئے، اس کو نکالا اور ایسے ہی پھینک دیا۔ آپ کو معلوم ہے خطرناک صورتحال جو جادو کی ہو سکتی ہے،
وہ بالوں کے ذریعے ہوتی ہے یا ناخنوں کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ بال اور ناخن سب سے طاقتور اور تیز ترین جادو ان پر ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر تھوک پہ بہت خطرناک جادو ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جن کو ماننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ان کے ماننے اور سمجھنے میں ہماری شریعت مطہرہ کی خوبصورتیاں اور شریعت کا نظام اور شریعت کی تعلیمیں ہم پر اجاگر ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں مرضی تھوک دیا، جہاں مرضی تھوک دو، بولا نہیں، تھوک پہ جادو ہوتا ہے، دشمن کے علاقے ہیں، ناموافق علاقہ ہے، کچرا کنڈی عجیب و غریب قسم کا بیابان علاقہ، تھوکو مت ہر جگہ۔ ارے تھوک تو تھوک، آپ کو معلوم ہے باقاعدہ شریعت نے یہ کہا سائے دار درخت کے نیچے پیشاب مت کرنا، سائے دار درخت کے نیچے پیشاب کرنے کو منع کیا۔ مستقل فقہ کی کتابوں میں مسئلہ ملے گا کہ درخت کے نیچے بیٹھ کے پیشاب نہیں کرنا۔ کیوں؟ بولا یہ رہائش گاہ ہیں کسی کی، احتیاط کرو۔ تو ہمارے ہاں جو غفلت، اسی طریقے سے اسی سے کنگا، رسول اللہ کے خواب میں کنگا مل رہا ہے، اپنے گھر کا کنگا یا کنگی ختم بھی ہو جائے تب بھی کنگی کے دانے اور کنگے کے دانے جادو کے اندر بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اس کو کہیں ختم ایسی جگہ پھینکنا چاہیے کہ جس پہ متعین نہ ہو سکے کہ اس گھر کا ہے۔ متعین دو چیزیں ہیں نا، دو چیزیں، ایک یہ کہ بالوں پہ ہوتا ہے، لیکن اب ہم نائی کے پاس جا رہے ہیں، نائی بال کاٹ رہا ہے، صبح سے شام تک حجام کی دکان پہ بال بھرے پڑے ہیں، تو بھئی وہ پتہ ہی نہیں ہے نا کس کے ہیں، وہ بال سب مکس ہو گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا کس کے ہیں۔ مجھے کوئی جادو کرنا مجھ سے چاہتا ہے اور میں حجام کے پاس بال کٹوا کے آیا تو وہ بال تو مکس ہو گئے، نہیں، لیکن میرے گھر کی جھاڑو میں، میرے گھر کے کچرے کی تھیلی میں، میری ڈسٹ بن کے ذریعے سے جو میرے گھر سے بال نکلیں گے، پتہ ہے کہ اس گھر والے کے بال ہیں، اس گھر کی خواتین کے بال ہیں۔ یہ بالوں کی جب لمبے لمبے بال ہیں تو پتہ چل رہا ہے نا یہ خواتین کے بال ہیں، ان پہ جادو ہوتے ہیں، جادو خطرناک ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے تمام بزرگان دین اہتمام کرتے تھے، کرتے ہیں کیا کہ ناخن بھی کاٹے، ایک ایک ناخن کو چن چن کے، اور بولا اس کو واش روم میں بھی مت بہانا، خیال کرو، اس کو کہیں مٹی میں ڈال دو، اس کو عام کچرے میں مت پھینکنا۔ یہ پہلے کہا جاتا تھا کہ ناخن کسی کے گھر میں پھینک دیے تو جھگڑے ہوتے ہیں، وہ جھگڑے کسی اور کے گھر میں نہیں ہوتے، اپنے گھر میں ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو ناخن مل جاتے ہیں، اس پہ جادو، اس پر پڑھنا، اس پر ٹونا، یہ سب ہو سکتا ہے ان چیزوں کا۔ کیوں؟ رسول اللہ کے خواب میں خصوصاً اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو آپ کی چیز ہے۔ آج کل تو ہماری جو ادھر لوگ کر رہے ہیں، کراچی میں بھی ہمیں پتہ ہے بہت ساری جگہوں پہ جو لوگ مول فول حرکتیں کرتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کے پہنے ہوئے کپڑوں پہ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میلے کپڑے بولا پھینکو مت، اس طریقے سے ان کو جلا دو، ان کو ختم کر دو، اپنے گھر کے میلے کپڑے۔ اسی طریقے سے خواتین کے گندے کپڑے، وہ خواتین اور کہیں نہیں، خالی پلاٹ نظر آیا چلو جی پھینک دو، کچرا کنڈی نظر آئی چلو جی پھینک دو، کسی شرارتی کو مل گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ جو شرارت کرتے ہیں، جو فتنے اور فساد کرنے والے، وہ کفن بھی چوری کرتے ہیں، کفن چوری ہوتے ہیں، تو میرے اور آپ کے گھر کے کپڑوں کا کیا ہے؟ اس لیے بہت سے ایسے فتنے ہیں، ایسے فسادات ہیں، ان سے ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بچنا ملتا ہے۔ بولا احتیاط سے چلو، احتیاط کر لو، جب اس پہ پڑ جاؤ گے پھر مصیبتیں سر پہ لے کے گھومتے رہو گے، پھر پریشان ہوتے رہو گے۔ اس سے بہتر ہے تمہیں تمہارا نبی دے کے گیا ہے، تمہیں تمہارے نبی نے بتایا ہے، نبی نے اپنے اوپر لیا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ بڑی تعداد علماء کی، فقہاء کی ایسی ہے کہ جنہوں نے اس پر بحث کیا کہ نہیں نہیں نہیں، رسول اللہ پہ جادو حقیقت میں نہیں ہوا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا وہ ایک صرف اللہ رب کریم نے امت کو بتانے اور سکھانے کے لیے بس رسول اللہ پہ سے ایسے گزارا تھا، پیغمبر پہ حقیقت میں جادو نہیں۔ بڑی تعداد ہے، کیوں؟ یہ اسی وجہ، بولا نبی پہ جادو ہو سکتا ہے ایسے کر، لیکن بہت سارے علماء فقہاء نے کہا نہیں، جادو تو رسول اللہ پہ ہوا تھا، لیکن اس کی غرض یہی سمجھ میں آتی ہے کہ امت کو بتانے اور سکھانے کے لیے کہ دیکھو میری امت، یہ ایک فتنہ ہے، ایک فساد ہے،
رسول اللہ نے پھر اس کو بیان کیا، اس کو سمجھایا، پھر اللہ کے نبی نے اس کی قسمیں بتائیں کہ ایک یہ جادو، یہ سحر ہے، ایک جو ہے نظر ہے، ایک حسد ہے۔ اللہ کے نبی نے ہر چیز کو بتایا اور اس کو سکھایا۔ تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ ہمارے بعض لوگ جو ہے وہ جب اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گھروں میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، جوان بچیاں ہیں، ان کے میلے گندے کپڑے، خواتین کے نجس کپڑے ہو جاتے ہیں جو ہر مہینے کی وجہ سے ان کی نجاست میں مبتلا، وہ کپڑے ایسے پھینک دیتے ہیں، یا اس کے لیے آج کل بنے بنائے کپڑے آنے لگے وہ استعمال کرتی ہیں، اور اس کو بھی وہی کچرا کنڈی میں پھینکواتی ہیں جو عام کچرا کنڈی ہے، وہ بھنگی کے ہاتھ میں بھجواتی ہیں۔ وہ اگر گھر کی ڈسٹ بن خالی کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عام طور پہ جو جادو، عام طور پہ جو جنات و سفلی ہوتے ہیں، یہ گھر کے ملازمین سے، نوکرانیوں سے، جمعداروں سے، یا اسی قسم کے طبقے کو پیسے دے کے، لالچ دے کے کہ اس کے گھر سے یہ چیز لا دو تو اس کے گھر سے یہ چیز لا دو، یہ انہی طریقوں کے مطابق بنیاد پہ کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کا بڑا خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کی کیا چیز کس طریقے سے پھینکنے کی ہے اور کون سی چیز کس طرح۔ اگر وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، آپ کے گھر میں کوئی پودا یا کیاری نہیں ہے، آپ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کے لیے کوئی ایک تھیلی بنا لیں یا کوئی ایک ڈبہ بنا دیں، اس میں ڈال دیا کرو، جس کے بھی بال نکلے اس میں ڈال دو، مہینے میں ایک آدھ دفعہ لے جا کے اس کو کہیں مٹی کھود کے دبا دیا، ختم کر دیا، اس کو چھپا دیا، یا کہیں اتنی دور لے جا کے پھینکا کہ جس کو کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کس گھر کے ہیں۔ لیکن ہم جب سب ساتھ ساتھ رہتے ہیں تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس خواب کے اندر، رسول اللہ کے اس علاج کے اندر یہ دونوں تینوں باتیں بہت اہمیت سے ملتی ہیں۔ اور اسی میں جو نظر ہے، نظر کا بہت، چاہے ہم بڑے ہیں چاہے ہم چھوٹے ہیں، اپنا ہے غیر ہے، ماشاءاللہ کے بغیر تعریف نہ کریں۔ کسی بھی چیز کی تعریف کرنی ہے، کسی بھی فن کی تعریف، پہلے ماشاءاللہ، ارے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کسی یہ عادت ڈال لیں کہ اچھی چیز کو، خوبصورت چیز کو، طاقتور چیز کو، باکمال چیز کو دیکھ کے میں نے ماشاء اللہ کہنا ہے۔ آپ یہ چھوڑ دیں کہ یار کوئی بچہ تھوڑی ہے اس کو نظر لگے گی، یہ بڑے میاں اب ان کو کیا نظر، بولا نہیں، نظر رسول کریم رحمت للعالمین نے فرمایا نظر اتنی خوفناک ہے کہ یہ اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں پہنچا کے دم لیتی ہے۔ اونٹ کو ہانڈی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اونٹ سب سے بڑا جانور تھا نبی کے دور کا، فرمایا اونٹ ہانڈی میں چلا جائے، نظر لگی اونٹ کو، اونٹ گرا، بولا اب اس قابل نہیں ہے کہ اٹھے گا، اس کو ذبح کرو، اس کو ذبح کرو۔ اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم نے ایک گائے خریدی، ہمارا باڑے کا کام تھا دودھ کا، بڑی مہنگی، بڑی اچھی، بڑی قیمتی گائے جناب، اتنا دودھ اور اس کے ساتھ خوبصورت بچہ وقت ہے۔ ایک صاحب آئے اور بھائی کیا چیز لیا ہے بھائی، کیا کمال کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازم کا فون آیا کہ صاحب وہ آئے، گائے کی حالت خراب، بھائی ہوا کیا؟ تو ٹھیک ٹھاک، بولا جی وہ ایسے ایسے آیا تھا، وہ بول کے گیا اور بس وہ گئے اور یہ گائے گری زمین پہ، وہ اس قابل نہیں تھی کہ ہم اس کو پھر چلاتے، اس کو ذبح کر دیا، ذبح کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ میں نے ایک بہت خوبصورت سا چشمہ بنوایا، جیسے ہوتا ہے بھائی اپنے لیے چشمہ، ایک صاحب مجھے دیکھا اور بولے بھائی میری نظر سے جو نا کچھ بچتی نہیں ہے، ذرا آپ اپنی نظر اتار لینا اس چشمے کی جا کے۔ میں نے بولا چشمے کی کیا نظر اتاروں گا؟ آپ یقین مانیں وہ صاحب مجھ سے ہاتھ ملا کے یوں گئے، میں یوں مڑا، وہاں سے میرا بچہ بھاگتا ہوا آیا، میری گود میں چڑھا، یہاں لگا اور ادھر سے 2 ٹکڑے ہوا۔ میں نے کہا الحمدللہ گئی نظر تو گئی، پتہ نہیں ورنہ کہاں لے جا کے چھوڑتے آتے۔ نظر خطرناک، اس لیے عادت اپنی ہو، اپنے بچوں، ارے ماشاءاللہ میرا بڈھا، میرا ببلو ہے، میری منی، میرا بیٹا، میرا بیٹی، ماشاءاللہ پہلے، اس کے بعد کوئی تعریف ہو۔ یہ اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس میں غفلت سے نظر لگ رہی ہے، اور نظر جس کی لگتی ہے، ایک بہت اہم بات ہے یہ بھی سمجھ لیں، نظر جس کی لگتی ہے اس کو اختیار نہیں ہوتا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس کم بخت کی نظر لگ گئی، نہیں، نظر اپنوں کی بھی لگتی ہے۔ نظر ایک چیز ہے، ایک طاقت ہے ایسی کہ جس میں ہے اس کو بھی اختیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بعض لوگوں کو دیکھا بہت ہاتھ میں پسینے آتے ہیں، بہت زیادہ پسینے آتے ہیں۔ بعض حضرات میرے جاننے والوں میں بھی ایسے ہیں، وہ ہاتھ میں کپڑا رکھتے ہیں، قریب پورا کپڑا گیلا ہو جاتا ہے، اتنا اب اختیار تھوڑی ہے۔ اب کوئی کسی سے وہ ہاتھ ملا ہے، وہ بولا بھائی یار تمہارا ہاتھ اتنا، بھائی اس کو اختیار ہی نہیں ہے۔
یہ ایک چیز ہو گئی۔ نظر ایک ایسی غیر محسوس طاقت ہے، وہ کسی میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے کوئی نیک ہونا یا کوئی بد ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بلا بیکار آدمی اس کی نظر لگتی ہے یا کوئی بہت بڑی ہستی ہے اس کی نظر، نہیں، کسی کی بھی لگ سکتی ہے۔ وہ اپنی ماں بھی ہو سکتی ہے، وہ اپنا باپ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے عام طور پہ خواتین کو نظریں لگتی ہیں، بہت زیادہ لگتی ہیں، تو وہ خواتین اپنیوں کی بھی، باپ نے بیٹی کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ میری بیٹی دلہن لگ رہی ہے، میں تو ماشاءاللہ، مجھے عادت ہے نا، اس لیے میرے منہ سے ماشاءاللہ کے ساتھ ہی نکل رہا ہے، لیکن بغیر ماشاءاللہ کے کہا میری بیٹی تو بیٹی ہے نا، دلہن جیسی بیٹی ہے۔ شام کو بیٹی بیمار پڑی ہے، بولا ابا کی نظر لگ گئی۔ نظر جس کی لگتی ہے اس کو اختیار نہیں ہوتا ہے، یہ بات سمجھ لیں، اس لیے کوئی عیب نہیں ہے۔ رسول اللہ کے دور میں نظر کا آپ نے علاج بتایا، کیا بتایا؟ کہ جس آدمی کی نظر لگی ہے وہ وضو کرے اور وہ اپنا وضو کا بچا ہوا پانی دوسرے آدمی کو دے، وہ اپنے اوپر ڈال لے، اس کی نظر ختم ہو جائے گی۔ بتا دیا کیا مطلب ہے کہ بھائی اگر کسی کے ساتھ کچھ ہوا ہے، اس کو پتا ہے مجھے فلاں نے ایسے دیکھا تھا یا فلاں نے یہ کہا تو اس کی نظر لگی ہے، تو بولا بلا تکلف بتا دو اس کو کیا ہاں میری نظر ہو سکتا لگی ہو، میں نے آپ کو ایسے کہا تھا، کوئی غلط نہیں تھا۔ آج تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی کو بول دے نا میری نظر آپ کو لگی ہے تو وہ تو گریبان پکڑ لے گا کہ تم نے ایسی نظر سے دیکھا کیوں؟ نہیں، نظر جس کی لگتی ہے اس کو اختیار نہیں ہوتا ہے، اس لیے۔ لیکن نظر حق، النظر حق حدیث ہے، اور میں نے دوسری حدیث بھی آپ کو بتا دی، فرمایا اونٹ کو کانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے نظر، اتنی خطرناک۔ اور تیسری چیز اسی کے ساتھ ہے حسد۔ حسد، بولا جب کسی کو کسی سے حسد ہونے لگے، خامخواہ جیلیسی، بولے پتہ نہیں بھائی کہاں سے آیا، اس کی اسٹائل دیکھ، اس کا چلنا دیکھ، ابے یہ تو اڑ رہا ہے، اس کے تو پاؤں قدم ہی زمین پہ نہیں ہے، اس کو دیکھو پتہ نہیں کیوں اتراتا ہے، پتہ نہیں کیوں اتنی شو مارتا ہے، اللہ نے حسن کیا دے دیا، اس کے انداز ہی بدل گئے ہیں۔ ابے یہ ایک خامخواہ حسد جل رہا ہے، کلس رہا ہے کہ جو نعمت اس کے پاس ہے وہ کیوں ہے۔ خطرناک خطرناک، اس زمانے کے اندر سب سے عروج پہ حسد ہے۔ جادو وادو نہیں آج کل، میں نے عرض کیا جادو پہلے میں نے پچھلے اتوار بھی بہت تفصیل سے جادو پہ بات کر لی تھی، اس لیے ابھی میں نے مختصر جادو کو بتایا۔ جادو نہیں ہے آج کل، جادو بہت مہنگا ہو گیا، بہت مہنگا ہے جادو، بڑا مشکل سے ہوتا ہے جادو۔ جادو آج کل سب سے بڑا مرض حسد، جیلیسی، اپنوں کا حسد لوگوں کو۔ اس لیے ان آیات کے اندر حسد کا مکمل رب کریم نے علاج بتایا، حسد کا نام لے کے بتایا کہ جب حاسد حسد کرنے لگ جائے، جب کوئی کسی سے حسد کرنے لگ جائے، اللہ اس وقت سے پناہ عطا فرما۔ حسد بہت خطرناک، اس لیے میں تو اس کو یوں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں سب کو اپنے آپ میں، ہم چھوڑیں کسی میں کتنا ہے کسی میں، ہم اپنے آپ میں اس کی عادت ڈالیں۔ خدا نہ دل میں آ بھی جائے یار، بولے یار مجھے اس سے کیا لینا دینا، اللہ پاک اس کو خوش رکھے۔ دعا دینے کی عادت ڈالیں، دعا کو عام کریں، دعائیں عام ہو جائیں گی تو حسد خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ کسی کی کوئی نعمت دے کے اللہ پاک آپ نے اس کو دی ہے، اس کو برتنا نصیب فرما، اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، حسد نہیں ہوگا۔ حسد جب ہوتا ہے جب یہ بولے اس کو کیوں ملی، اس کو کیسے مل گئی، یہ کہاں سے آ گئی، اس سے غارت ہو جائے، اس سے ختم ہو، یہ حسد ہے۔ لیکن جب ہم دیکھ کے دعا دینے لگ جائے، اللہ اس کو برتنا نصیب فرما، اس کو عطا کر، مزید بڑھا، اس کو مزید ترقی کر، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پھر فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو بندہ دوسرے کے حق میں دعا کر رہا ہے، اس دعا کو پہلے اس کے اپنے حق میں قبول فرما لے، وہ نعمت ہم کو بھی ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو حسد سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے، ہم کسی بھی لیول پہ کہیں پہ بھی ہیں۔ بولے بھائی، وہ بولے یار فلاں آدمی بڑا کام کا، ارے بیکار آدمی ہے چھوڑو، نہیں، بولا اللہ تعالیٰ اس کے کام کو کام میں لگا، دعا دے دے اس کو، اللہ اور بڑھائے بھائی، اللہ اور ترقی دے بھائی، اللہ تعالیٰ اور مزید اضافہ فرمائے بھائی۔ اس کی عادت آج اگر ہم نے ان چیزوں کی بنیاد ڈال دی، ہماری نسلوں کو اس کا فائدہ ہوگا، یقین جانے ہماری نسلوں کو اس کا فائدہ۔ اور آج ہم سے غارت ہو رہی ہیں، ہماری نسلوں کے اندر یہ مشکلات کھڑی کریں گی یہ چیزیں، اگر یہ چیزیں آج ہم نے بنیاد ان کی نہیں ڈالی۔ لوگوں کے اندر حسد ہے بلا وجہ، خامخواہ، اور عجیب عجیب اپنے منصوبے بنا کے ہے، عجیب عجیب اپنے طریقے بنا کر ہے، اور وہ پھر عاقبت کو سوچ نہیں رہا ہے کہ حسد کی آگ میں جو جلتا ہے،
جو جس کے خلاف حسد کرتا ہے وہ تو بیچارے کا جو ہوگا ہوگا، لیکن جو جلنے والا ہے خود بھی تو جل رہا ہے نا، خود بھی تو اس آگ کے اندر ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اللہ رب کریم نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کہیں اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے سب سے پہلے کہا میں پناہ مانگ، ہم قیامت تک اس کو پڑھیں گے اور اس نسبت سے پڑھیں گے کہ یہ پناہ کا طریقہ ہمارے نبی نے اختیار کیا تھا، ہم بھی اختیار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے پناہ ہمارے نبی نے مانگی اور اس کے بعد قیامت تک ہم ایمان والے مانگتے رہیں گے۔ قل اعوذ، آپ کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب کریم کی مدد سے، برب الفلق، کون سے رب؟ بولا وہ فلق والے رب جو صبح کے وقت کے رب ہیں، صبح وہی لاتے ہیں، میری زندگی کو اندھیروں سے نکال کے وہ صبح دے سکتے ہیں، وہی صبح دیتے ہیں، ہر روشنی کے قادر وہ ہیں، ہر جو ہے نور کے مالک اور خالق وہ ہیں۔ من شر ما خلق، کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے مخلوق کی شرارتوں سے پناہ دے دے۔ مخلوق، ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، جس نے بھی شرارت کی، جو بھی میرے خلاف سمجھتا ہے، جو بھی میرے خلاف سوچتا ہے، اے اللہ آپ اس کے شر سے مجھے پناہ عطا فرما دے۔ من شر ما خلق، خلق مخلوق، ساری انسان، ساری کائنات اس کے اندر آ جائے گی کہ اللہ مجھے اس سے پناہ عطا فرما دے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ یہ جو لبید بن اعصم کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا، یہ رات کی تاریکی میں بیٹھ کے کیا تھا، اور شیاطین زیادہ تر رات کا اختیار کرتے ہیں، شیطانی کام جتنے ہوتے ہیں وہ رات کو زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پھر اس اگلی آیت کے اندر چونکہ لبید بن اعصم کی بیٹیاں کی رات کا تذکرہ بھی تھا اور قیامت تک کے لیے بتایا کہ رات کی تاریکیوں میں، رات کے اندھیروں میں جو فتنے اور فساد ہیں، اللہ مجھے اس سے بھی پناہ عطا فرما دے۔ من شر غاسق اذا وقب، اس رات کی تاریکی سے پناہ مانگتا ہوں جب اپنے عروج پہ آ جاتی ہے، بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے اور تصور میں یہ آنے لگ جاتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ بولے ایک رب جو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، ایک اللہ ہے جو دیکھ رہا ہے، تو بستر میں ہے، تو اندھیرے میں ہے، چھوڑ دے اس بات کو۔ اللہ رب کریم کو اندھیروں کے حالات بھی معلوم ہے، تو اللہ ان اندھیروں کی شرارتوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، نفاثات کے معنی ہوتے ہیں پھونک مارنا، اور نفاس سات کے معنی ہیں عورتیں۔ اس کی بیٹیوں نے رات کو بیٹھ کر پڑھ کر جو پھونکیں ماری تھیں، ان پھونکوں کا تذکرہ ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، عقد کہتے ہیں گرہ کو، گٹھا کو عقد کہتے ہیں۔ اللہ رب کریم نے اپنے حبیب کو سکھایا کہ آپ بتائیں وہ پھونکے مارنے والیوں کے شر سے مجھے پناہ عطا فرما جو گروہوں کے اندر پھونکے مار رہی تھی قیامت تک کے لیے۔ کسی پہ جادو ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، کسی پہ جنات ہوتے ہیں، کسی پہ سفلی ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ بولا پھونک مار کے، دم کر کے، بولا اللہ کوئی میرے خلاف پھونکے مار رہا ہے، چاہے وہ گراہوں میں لگا رہا ہے، چاہے وہ کئی گٹھاؤں کے اندر، اللہ آپ ان کے شر سے مجھے پناہ عطا فرمائے۔ قیامت ہمیشہ کے لیے بنیاد ہے نا، دیکھیں کہاں سے اکھیڑا جا رہا ہے، اکھیڑ کے جادو کو نکالا جا رہا ہے۔ پھونکے مارنے والیوں کے پھونکوں سے قیامت تک جو پھونکے ماریں گے، کسی کے خلاف پھونکے مارا، بولا من شر النفاثات فی العقد، اور آخر میں ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس نے یہ پھونکے کیوں ماری؟ یہ بدبخت اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے۔ یہودی کے معنی تو یہ تھا کہ تورات پر اس کا ایمان ہوگا، تو یہودی کے معنی تو یہ تھا کہ یہ ایک نبی کے ماننے والا ہے، یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی کہتا ہے، قابل بھی کہتا ہے، اس کے پاس یہ فن بھی موجود ہے، اور اس کو اس فن کا معلوم نہیں ہے کہ اس فن کا حال کیا ہوا تھا۔ موسیٰ کے ذریعے سے اللہ نے اس جادو کو کتنا ذلیل و رسوا کرایا تھا، اس کے باوجود آج یہ یہودی لگا ہوا اس کام میں، تو اس کے لگنے کی سبب کیا ہے؟ حسد ہوا اس کو کہ ہم وڈیرے ہیں، ہمارا خاندان بڑا ہے، ہمارا زمانہ ہم کو جانتا ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس شہرت تھی، ہمارے پاس یہ تھا، ہمارے بیٹے ایسے تھے، ہماری بیٹیاں ایسی ہیں، اس کے باوجود یہ ایک قریش کے عام خاندان کے اندر سے نبی کیسے بن گئے؟ نبی کیسے بن گئے؟ یہ پھڈا قیامت تک چلے گا، یہ بڈھا قیامت تک چلے گا، چل رہا ہے۔ کیسے چل رہا ہے؟
بولے ہمارا خاندان، ہمارے لوگ، ہم پڑھے لکھے، ہمارا علاقہ، ہماری مسجد، ہمارا محلہ، یہ امام نیا کہاں سے آ گیا؟ لوگ اس پہ بھی لڑ رہے ہیں، اس پہ پڑھتے ہیں، بولے یہ امام کیسے بن گیا؟ وہ فرق ہے، ہماری اولادوں میں اتنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے اندر اتنے بڑے بڑے علماء، یہ فلاں علاقوں پنجاب سے اٹھ کے امام صاحب کہاں سے آ گیا؟ اس پہ پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ سے حسد، جب کسی کے اندر حسد کی آگ جلے اس کو پھر نبوت بھی نظر نہیں آتی، چہ جائے کہ نبوت کے وارث نظر آئیں گے، اس کو نبوت بھی نظر آئے، اس لیے حسد تھا، بولا من شر حاسد اذا حسد، جب حسد کرنے والا حسد کی آگ میں جلنا شروع ہو جائے، اللہ اس سے مجھے پناہ عطا فرما، اللہ اس سے پناہ میں رکھنا۔ اور پھر فرمایا کہیں قل اعوذ برب الناس، اب لوگوں میں رہنا ہے نا، یہ ساری چیزیں تھیں، آسمان، زمین، رات، دن، جادو کرنے والے، بولا نہیں عام لوگ بھی کبھی کبھی ہو سکتا ہے، خواہ بولا مجھے ان کی چال سمجھ میں نہیں آتی، یا یہ بندہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کیا ضرورت کیا پڑی ہے سمجھنے کی، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کر، لوگوں کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اس بنیاد پہ بس ایک دوسرے سے جیلیسی ہے، ایک دوسرے سے ناراضگی ہے، عجیب سی ناراضگی ہے۔ ایک صاحب کا فون آیا، میں مصروف تھا کہیں، میں نے فون نہیں اٹھایا، گھنٹہ سوا گھنٹے کے بعد میں نے فون کیا، وہ مصروف ہوں گا، انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ ایک تیسرے صاحب آ گئے اسی درمیان، تو وہ معاملے میں وہ بھی شریک تھے، کہیں شامل تھے، اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ان کو آپ نے؟ میں نے کہا ان کا فون آیا تھا، میں مصروف تھا، تو میں نے پھر فون کیا تو وہ مصروف ہو گئے ہوں گے، میں نے یوں ہی کہا کہ وہ مصروف ہو، بولا نہیں بھائی، وہ اپنے آپ کو بڑے آدمی سمجھتے ہیں، آپ نے فون نہیں اٹھایا نا، اس لیے انہوں نے بھی دکھایا آپ کو فون نہ اٹھا کر۔ اب یہ دیکھیں تیسرا شیطان کیسی چنگاری، کیسی آگ لگا رہا ہے۔ اگر ایک مزاج میں ہلکا پھلکا عام سا آدمی ہو تو بولا ہاں یار یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، اس کا نخرہ ہے یہ، میں نے بولا نہیں بھائی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر بالفرض دکھا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، دکھانے تو کیا ہو گیا بھائی، دکھا رہا ہے تو دکھانے تو یار کوئی بات نہیں، ہم پھر کر لیتے ہیں فون۔ پھر فون کیا، پہلی کال پہ جو نا فون اٹھایا، پہلی بیل پہ فون اٹھایا، بولے حضرت بہت بہت معذرت، یا شیخ میں بہت مصروف ہو گیا تھا۔ میں نے اسپیکر میں نے کہا ذرا زور سے بولے آپ کیا بول رہے ہیں؟ بولے میں بہت مصروف ہو گیا تھا، جب آپ کا فون آیا تو ایک دم جو ہے نا وہ کام بڑا اہم میں لگ گیا تھا۔ میں نے کہا سن لو، آج کل یہ ہمارے یہاں مخالفتیں، دشمنیاں پیدا کی جاتی ہیں، آگے لگا کے اکسایا جاتا ہے، ہو گیا جیسے میں مصروف تو ویسے وہ بھی مصروف ہو گیا۔ ہمارے یہاں لوگوں کے شر سے، لوگوں میں ایک شر ہے، قل اعوذ برب الناس، بولا اے اللہ مجھے لوگوں کے شر سے پناہ عطا فرما۔ ملک الناس، اے اللہ مالک ہے لوگوں کے، میں لوگوں کی برائی نہیں کر رہا ہوں، آپ مالک ہیں، آپ مجھے نہیں پکڑ لینا کہ چل لوگوں کی برائی کرتا ہے، نہیں اے اللہ مالک ہے لوگوں کا، آپ کو معلوم ہے نا لوگوں میں کچھ شرارتیں ہوتی ہیں، اللہ مجھے ہر کسی کے شر سے بچا، ان میں خود بھی آ جاؤں گا، میں اپنے شر سے خود کو بچاؤں۔ الہ الناس، اے اللہ آپ مالک ہی نہیں الہ بھی ہیں، الہ لوگوں کے الہ ہیں آپ۔ اب دیکھیں جب معاملہ آیا کس کا؟ صبح کا معاملہ آیا، رات کا معاملہ آیا، پھونک مارنے کا معاملہ آیا، حسد کا، اس کو ایک ایک لفظ سے بیان کیا۔ لیکن جب معاملہ آیا نا لوگوں کا، رب کریم نے 3 آیتوں میں، پہلے کیا سے شروع کیا؟ پہلی آیت قل اعوذ برب الناس، دوسری آیت میں پھر ملک الناس، ناس لوگوں کو ناس کہتے ہیں، الہ الناس پھر اے اللہ لوگوں کے شر سے، اے لوگوں کے مالک، اے لوگوں کے خالق، اے لوگوں کے الہ، مجھے لوگوں کے شر سے محفوظ فرما دے۔ اور پھر من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو وسوسہ ڈالتے ہیں، وہی والی بات جو بھی بتائے نا، اس کو بولا، اس کو آگ لگا، اس کو شکایت، اس کو شکایت، اس کے پاس چلے گا، یا تم کو پتا چلا ایسا ہوا ہے، تم کو پتا چلا ایسا ہوا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے اپنے داماد کی برائیاں لے کے، داماد کی بڑی دیر تک برائیاں کرتے رہے، ایسا ہے ایسا۔ میں نے کہا کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ بولا 1 سال ہوا ہے۔ میں نے کہا 1 سال میں بس یہ برائیاں ملی ہیں، کوئی خوبیاں بھی تو ہوں گی، تو وہ بھی تو بتاؤ۔ پھر خوبیاں بتانے شروع کی، ہاں یوں تو ہے، یوں تو ہے، یوں۔ میں نے کہا یہ کوئی چھوٹی خوبیاں ہیں؟ میں نے کہا اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تمہارے دل کے ٹکڑے کو اس نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، تیرے لخت جگر کو سنبھال کے رکھا ہے۔
یہ خوبی ہے، بڑی خوبی ہے، اس کو دیکھو۔ اس کے بعد خوبیاں، ہم جا رہے تھے، مغرب کی نماز کا وقت تھا، نماز پڑھنے کا، نماز پڑھ کے جب واپسی آئے تو میرے ہاتھ چومے، مولانا ہے وہ بھی، عالم ہے، مفتی ہے، بلکہ مفتی صاحب بھی، ہاتھ چوم کے کہنے لگے خدا کی قسم آج آپ نے مجھے بچا لیا۔ بولا میں تو جا رہا تھا جھگڑنے کے لیے داماد سے اور فیصلے لینے کی باتیں کر رہا تھا، بولا جب آپ نے مجھے یوں کہا، میں نے نماز کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور یہ طے کر کے اللہ مجھے میرا دل کھول، میرا دماغ کھول، اور اس کے بعد جب میں نے ہاتھ اٹھائے تو مجھے میرا دماغ اچھا نظر آ رہا تھا، اچھا نظر آ رہا تھا۔ ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، کوئی آدمی پریشانی میں آتا ہے، ہم اس کو بولتے تباہ ہو گیا ہو گیا، جو تھوڑا سا باقی تھا وہ بھی مر گیا۔ ایک آدمی پریشان ہے، اس کو بولے بھائی کوئی نہیں، بڑی دنیا ہے، یہ دنیا بہت بڑی ہے، سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ، ایک رب ہے نا، اس کے سامنے بیٹھو نا، سجدہ کر لو نا، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ نا، یار ہاتھ کم پڑ جائے جھولی پھیلا لو نا، سجدے میں چلے جاؤ نا، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ دنیا بہت بڑی ہے، سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ نہیں، ہمارے یہاں یہ ہم الٹا، ہاں بھائی یہ تو جان لیوا ہے ڈائریکٹ بولتے یہ تو جان لیوا مت ہے۔ ایک آدمی نے آ کے بولا ڈینگی ہو گیا، بولا یہ تو جان لیوا، تم تو گئے۔ وہ اچھا خاصا صحیح سلامت آدمی بھی لنگڑا کے چلنا شروع ہو جاتا ہے، بولا بھائی ہم تو گئے، یہ مولوی صاحب نے بھی بتا دیا تو جان لیوا مت ہے۔ حوصلہ دینا سیکھیے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، وسوسہ اور گندی باتوں کا خناس، گندی باتوں کا وسوسے ڈالنے والے اللہ کو ناپسند ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے نبی کو بھی تلقین فرمائی کہ نبی وسوسے ڈالنے والوں کی اور گندی باتوں کے خناس، گندی باتوں کے وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے محفوظ ہونے کی آپ جو ہے اللہ سے پناہ مانگیے، اللہ سے کہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے بچا، اور پھر آخر میں کہ پھر فرمائے من الجنت والناس، وسوسہ جنات بھی ڈال سکتے ہیں اور وسوسہ انسان بھی ڈال سکتے ہیں، من الجنتی والناس، جن بھی اور انس بھی دونوں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ آج ہم یہ نہیں سوچتے، ہمیں وسوسہ صرف یہ نظر آتا ہے کہ کسی جن نے یہ کر دیا، کسی بولا انسان کا وسواس 4 دفعہ انسان کا تذکرہ ہے، 1 دفعہ جن کا تذکرہ ہے پوری صورت کے اندر، انسان انسان انسان، آخر میں اللہ نے کہا من الجنت، پھر بھی جن کو اکیلے نہیں کہا، بولے اس کے ساتھ ہوئی انسان، جن بھی وہی شرارت کرے گا جو انسان چاہے گا۔ اس لیے پناہ مانگو اللہ سے۔ میرے محترم ان دونوں صورتوں کا معمول بنانا چاہیے، اور ان معمولات کے اندر پھر سب سے پہلے کہ میرے اندر سے شرارت نکل جائے، میں مثبت کتنا ہوں، میں منفی کتنا ہوں، میں ہر چیز کو منفی کیوں لیتا ہوں، میں مثبت کیوں نہیں لے لیتا ہوں، میں کہہ دوں کہ یہ کام ایسے ہوا نہیں نا انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا، میرے اندر یہ کہنے کی عادت کیوں نہیں ہے کہ یہ کام اچھا ہو جائے گا، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، انشاءاللہ بہترین ہو جائے، میں کیوں یہ کہنے کا عادی ہو گیا ہوں کہ تم کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے پھر دیکھیں گے، ہم بھی دیکھ لیں گے، چند دن کے اندر تمہیں خود سبق مل جائے گا، تمہیں خود عقل آ جائے گی، یہی کیوں کہنے کا، مثبت کہنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ مثبت کہنے کی عادت ڈالیں اپنے اندر، حوصلے دینے کی عادت ڈالیں اپنے اندر، اور ان صورتوں کا اپنا معمول بنانا چاہیے، اس سے ہماری گھریلو زندگی پہ بھی بہت اثرات پڑیں گے۔ بیٹی آئی ہوتی ہوئی آپ بھی رونا ساتھ شروع ہوگا، ارے بیٹی کو حوصلہ دیں، ارے بیٹا ابھی تو زندگی کا آغاز ہے، بڑی زندگی ہے، کب تک باپ بیٹھے گا، ہمت کرو، حوصلہ کرو، جینے کا ڈھنگ سیکھو، کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے، پریشان نہیں ہو، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے بعض اوقات میرے بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، یہ بھی ہوتے ہوئے آتے ہیں نا، کوئی بات میرے سے کرتے ہو، ایک دوسرے کی شکایت لڑ کے آئے، میں ان کو بولتا ہوں بیٹا دیکھ، روتے ہوئے بات کرتے ہوئے مزہ نہیں آتا، پہلے خاموش خاموش، وہ چھوٹا نہیں آتا ہمارا چھوٹا والا جو ہے وہ، پھر اس کو میں بولتا ہوں پہلے خاموش ہے، حوصلے سے بات کر بھائی، مسئلہ کیا ہے، پاپا مجھے فلانے میں، ہاں کوئی بات نہیں میں اس سے پوچھ لوں گا، لیکن تم اتنا حوصلہ کیوں؟ بچوں سے ہی شروع کیجئے کہ نہیں ہم الٹا رونا، بیٹی آ گئی گھر پہ ایک قرآن، ارے بھائی کیا ہو گیا، نئی زندگی شروع ہوئی تھی، اس کو وہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ اس کو سمجھ میں نہیں آئی، دونوں کا مسئلہ کیا ہے، بیٹھ کے تو سن لو، تھوڑا سا تسلی تو دکھاؤ۔ بہو بیٹے کا مسئلہ ہو گیا، بہو ناراض ہو کے جو ہاتھ پیر کھل گئے، ارے عزت کا مسئلہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، ہماری بہو ہے، بھائی آپ اس کو بھی بیٹی کہہ لو، بیٹے کو بھی سمجھاؤ، بیٹا غلطی آپ نے کہاں کی ہے، حوصلہ نہیں ہے۔ جب گھریلو زندگی میں حوصلہ نہیں ہے
تو پھر مارکیٹ کی زندگی میں، کاروبار کی زندگی میں سب حوصلے ختم. بڑے بڑے بزنس اور کاروباروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اتنی ٹینشن لے رہے ہیں کہ گولی اٹھا کے منہ کے نیچے زبان کے نیچے رکھنی پڑ رہی ہے. بلڈ پریشر کی گولیاں کھانا شروع ہو. بھائی اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے تو کام کیوں کرنا ہے؟ کام میں تو ہمت چاہیے، طاقت چاہیے، توانا. اور وہ سب کا تعلق ہے اللہ کے یقین کامل کے ساتھ کہ ساری طاقت، ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، مجھے کچھ دینا چاہے وہ نہیں دے سکتی جب تک میرے رب کا حکم نہیں ہوگا، اور ساری طاقتیں مل جائیں مجھ سے کچھ چھیننا چاہیں وہ چھین نہیں سکتی جب تک میرے رب کی اجازت نہیں ہوگی. اللہ کا کامل یقین کے ساتھ معمولات زندگی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں لانے کی کوشش کے ساتھ انشاءاللہ زندگی کو گزاریں. اللہ رب کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں سے شروع کرا دیں، یہ صورتیں یاد کرا کے روزانہ صبح اسکول جانے سے پہلے پڑھا دیں، رات سونے سے پہلے پڑھا دیں. گھر کے اندر ایک الگ سے رونق آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. لا الہ الا انت